کے بعد ثنا پڑھنی ہے جیسی کہ نماز میں پڑھتے ہیں، دوسری کے بعد درود پاک پڑھیں گے جیسا کہ نماز میں پڑھا جاتا ہے، اور تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا ہے۔ اگر کسی دوست کو کسی بھائی کو نہیں آتی تو خدا کے لیے آج سے ارادہ کرو، کوشش کرو کہ اس جنازے سے نکلنے کے بعد میں نے اس دعا کو سیکھنا ہے، اس لیے کہ مجھے دنیا کی ساری باتیں آتی ہیں اور یہ آخرت کے وقت کے اندر جو پہلی منزل ہے مجھے اس کی دعا آتی ہی نہیں ہے۔ اس دعا کو سیکھیں، اس کے مطلب پہ غور کریں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم جو بھائی اشرف صاحب کے جنازے میں ہیں، ان پر احسان نہیں کیا۔ اللہ کی دعا جو ہم اللہ کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، جملہ دعا کا پہلا کیا ہے؟ اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے۔ یعنی ہم جو زندے یہاں پر آئے ہیں پہلے خود اپنے اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہیں، اس کے بعد دعا کرتے کہ مولا ہمارے مردوں کو معاف کر دے، ہمارے موجود کو معاف کر دے، غائب کو معاف کر دے، چھوٹے کو بڑے کو مرد کو عورت کو، سب کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو 4 تکبیرات امام کے لیے بھی فرض ہیں اور نمازیوں کے لیے بھی فرض ہیں، اور ان تکبیرات کے بعد دائیں اور بائیں، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیر دیا جائے گا اور یوں نماز جنازہ مکمل ہو جاتی ہے۔ آخری بات، بھائی صاحب جب تک زندہ رہے، عزیز اقارب رشتہ دار محلے دار سب موجود ہیں، انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص کا ان سے کسی قسم کا کوئی معاملہ، کوئی تکلیف پہنچی ہو زبانی طور پر کسی بھی انداز میں، ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف فرما دیجیے گا، اس لیے کہ دنیا کے اندر کسی کو معاف کرنا بہت آسان کام ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، پروردگار حشر کے میدان میں ہمیں معافی عطا فرمائے گا۔ اس لیے ان باتوں کو ذہن میں مت رکھیے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اللہ کی رضا کے لیے جس کے دل میں کوئی بات رشتہ داری کے طور پر ہو، تعلق داری کے طور پر ہو، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیجیے گا۔ اور جس کسی کا کوئی مالی طور پر لین دین کا معاملہ، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، ان سے رابطہ کر لیجیے گا، گو کہ امید تو ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اگر کسی کا ہو تو ان کے صاحبزادوں سے رابطہ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے، ہم سب کے لیے عافیت کا کرم کا معاملہ فرمائے۔ اور ایک دعا پڑھ لیجیے گا جو نبی علیہ السلام اس موقع پہ ارشاد فرماتے تھے، جب تک کوئی شخص زندہ ہوتا ہے ہمیں قدر نہیں ہوتی، جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے پیچھے بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں کو سمیٹ کر چلا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اس موقع پر دعا فرماتے تھے، آپ حضرات بھی پیچھے پڑھ لیجئے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار، یہ جانے والا تو تیری بارگاہ میں چلا گیا، اس کے جانے کے بعد اس کی نیکیوں کا جو اجر تھا ہمیں اس سے محروم نہ کیجیے گا، اور ہمارے اس بزرگ کے، اس بھائی کے، اس دوست کے جانے کے بعد ان کے عزیز و اقارب کو کسی آزمائش اور امتحان کا شکار نہ کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے لیے خیر و برکت کا معاملہ فرمائے۔ اور نماز جنازہ بذات خود ایک دعا ہے،